لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدم. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من باس وأخذ ثوبه فطافق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ حدیث ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلے فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض حدیث گزری ہیں اور اسی طرح بعض دیگر انبیاء کا ذکر گزرا ہے۔ اس حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ یہ موسیٰ بیمار ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری ہے جس بیماری کو چھپانے کے لیے یہ ہمارے ساتھ نہاتا نہیں۔ بنی اسرائیل میں یہ بیماری تھی، یہ عادت تھی، ایک بری بد اخلاقی تھی کہ وہ ننگے نہاتے اور مل جل کر بہت سارے لوگ اکٹھے ہی نہاتے چلے جاتے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ایک بہت ہی بڑا مقام، ایک عظمت، ایک شان ہے، اور شریعتیں ان باتوں سے روکتی ہیں کہ لوگ ننگے اکٹھے ایک جگہ پر نہائیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ ان کے ساتھ نہانے سے اوائڈ کرتے، الگ رہتے۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ کو کوئی بیماری ہے جو یہ چھپا رہا ہے، اسی لیے یہ ہمارے ساتھ نہاتا نہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل یغتسلون عراۃ، بنی اسرائیل ننگے نہایا کرتے تھے، ینظر بعضهم الی بعض، ان میں سے ایک دوسرے کو نہاتے ہوئے ننگے دیکھتے، وکان موسیٰ یغتسل وحدہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ الگ سے اکیلے نہاتے تھے۔ فقالوا، ان لوگوں نے کہا واللہ ما یمنع موسیٰ ان یغتسل معنا الا انہ آدم، موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے ساتھ نہانے سے جو چیز روک رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بیماری ہے، اس کے خصوصیتین جو ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں۔ فذهب مرة یغتسل، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ الزام دور کرنا چاہا۔ ایک مرتبہ وہ نہانے کے لیے گئے، ایسے اکیلے ہی جیسے کہ وہ نہایا کرتے تھے، اکیلے نہانے کے لیے اپنا لباس، کپڑے اتارے، فوضع ثوبہ علی حجر، اور ساتھ پڑے پانی کے کنارے پر جو پتھر تھا اس پر اپنے کپڑے رکھ دیے۔ ففر الحجر بثوبہ، اللہ رب العزت کے حکم سے وہ پتھر کپڑے لے کر بھاگ نکلا۔ اب ظاہر ہے کہ پتھر ہے، وہ کیسے بھاگے گا، لیکن جب اللہ چاہے تو وہ پتھروں کو بولنے کے لیے زبان دے، وہ چھری کو کاٹنے سے روک دے، وہ آگ کو جلانے سے روک دے، پانی کو بہانے سے، ڈبونے سے روک دے۔ اللہ چاہے تو وہ کیا نہیں کر سکتا۔ پتھر کو حکم دیا، اللہ کے حکم سے پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ گیا۔ اور یہ کوئی ایسی کہانی بھی نہیں ہے، آپ کو کتاب کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا مجموعہ ہے، اللؤلؤ والمرجان۔
لہذا حدیث کی سند میں حدیث کے مذکورہ واقعہ میں کسی قسم کے شک کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے الزام سے بری کرنا چاہا، پتھر کو حکم دیا کہ کپڑے لے کے باغ نکلو، واقعی پتھر کپڑے لے کر بھاگ گیا۔ فخرج موسیٰ فی اسرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی سے نکلے اور اس کے پیچھے بھاگے۔ یقولو، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ثوبی یا حجر، اے پتھر میرے کپڑے، یعنی یہ کلمات ان کی زبان سے بے اختیار نکل رہے ہیں کہ اے پتھر میرے کپڑے لیے جا رہے ہیں۔ حتی نظرت بنو اسرائیل الی موسیٰ، پتھر وہاں تک کپڑے لے کر پہنچ گیا جہاں بنی اسرائیل کے لوگوں کا اجتماع تھا، لوگ بہت زیادہ موجود تھے۔ پتھر وہاں پہنچا، ان لوگوں نے دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو ہم لوگ الزام لگا رہے تھے کہ اس کو بیماری ہے، اس کے خصوصیتاً بڑھ گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسی کوئی بیماری نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مکمل طور پر تندرست و توانا اور ہر بیماری سے سالم ہیں، محفوظ ہیں۔ فقالوا واللہ ما موسیٰ من باس، موسیٰ کو تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر پہنچ کر اس سے اپنے کپڑے اٹھائے۔ فَطَافَقَ بِالْحَجْرِ ضَرْبًا، اور جو عصائے موسیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا جو معروف ہے وہ آپ کے ہاتھ میں تھا، اس ڈنڈے سے پتھر پر زوردار طریقے سے چوٹیں لگائی، پتھر کو مارا، غصے میں آ کر پتھر کو مارا۔ فقال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ انہ لندغ بالحجر ستۃ او سبع ضربا بالحجر، اس پتھر پر جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے چوٹیں ماری تھیں، اس پر ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر دیکھا ہے، کہتے ہیں کہ اس پر 6 یا 7 چوٹوں کے نشان میں نے خود دیکھے، 6-7 نشان پتھر میں۔ اب پتھر پر یا پہاڑ پر ڈنڈا مارے تو ڈنڈا ٹوٹ سکتا ہے، سر مارے تو سر پھوٹ سکتا ہے، پتھر کا تو کچھ نہیں بگڑتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مارے ہوئے ڈنڈے سے یہ ہوا کہ پتھر میں بھی ڈنڈے کا نشان پڑ گیا۔ ایک ڈنڈے کی اپنی حیثیت ہے اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی اپنی حیثیت ہے، دونوں ایک سے بڑھ کر ایک۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور ڈنڈا وہ ہے جس کے ذریعے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات دکھائے، وہی ڈنڈا جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا موسیٰ ما بیمینک، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہے یا عصایا، اے اللہ یہ میرا عصا ہے، یہ میرا ڈنڈا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں احش بہا علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے میں پتے جھاڑ لیتا ہوں درختوں سے، واتوکا علیہا، بوقت ضرورت اس پر میں ٹیک لگا کے کھڑا بھی ہو جاتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، اور میرے لیے اس ڈنڈے میں اور بہت سارے فائدے ہیں۔ تو گویا ایک ایسا ڈنڈا جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اور ایک شخص جو کہ انبیاء میں سے عظیم نبی اولو العزم من الانبیاء، 314 یا 313 رسولوں میں سے 1,00,000 اور کم و بیش 24,000 انبیاء اور رسول میں سے 313 یا 14 رسول، اور ان 313 یا 14 رسولوں میں سے 5 اولو العزم من الرسل، اور ان 5 اولو العزم من الرسل میں سے موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم خلیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم شخصیت، اور ان کے ہاتھ میں وہ عصا ہو جس کا ذکر قرآن کریم میں ہو، پتھر میں بھی نشان پڑ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی بیان فرماتے ہیں ارسل ملک الموت الی موسیٰ، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہاں ذکر نہیں، لیکن صحابی جب کوئی ایسی بات کہے جس کا تعلق وحی سے ہے تو وہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے کہ اس نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ خود کہیں کہ ملک الموت آیا، کیونکہ وہ تو ملک الموت کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ارسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام، ملک الموت کو بھی علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی السلام، ان
موسیٰ علیہ السلام کی طرف موت کا فرشتہ بھیجا گیا اور اسے کہا گیا کہ جا کے انسانی شکل میں موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ میں تمہاری جان نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ فلما جاءہ، جب سامنے آ کر موسیٰ علیہ السلام کے ملک الموت کہتا ہے کہ میں تمہاری جان نکالنے آیا ہوں، سکا ہو، تو سمجھا کہ کوئی انسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھے کوئی انسان ہے، اور یہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ میں جان لینے آیا ہوں۔ زور سے تھپڑ مارا اس انسان کے چہرے پر، اور وہ انسان نہیں بلکہ اصلاً ملک الموت ہے، فرشتہ ہے جو جان نکالنے پر مأمور ہے۔ جب تھپڑ کھایا تو وہیں سے پلٹے غائب ہوئے، فرجع الی ربہ، اور اپنے رب کے پاس پہنچ گئے، جا کے کہا ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، یا اللہ تم نے مجھے اس بندے کی طرف بھیجا ہے کہ جو موت چاہتا ہی نہیں، یعنی موت کا نام سن کے اس نے مجھے تھپڑ جڑ دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نہ موت سے ڈرتے ہوئے نہ اس آدمی کو ملک الموت سمجھتے ہوئے، بلکہ ایک آدمی نے آ کے ایسی بات کہی جس کا اس کو حق نہیں تھا، اس لیے غصہ میں آ کر موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے بہادر جوان تھے، ان کے واقعات سے آپ کو معلوم ہوتا ہے ملک الموت کو تھپڑ مار دیا، فرشتے کو۔ اور ایک واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ دو آدمی جھگڑ رہے تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے اپنے قبیلے کا تھا، خاندان کا تھا، دوسرا تھا، تو اپنے قبیلے والے نے آواز لگائی کہ موسیٰ یہ مجھے مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، چھڑانے کے چکر میں سامنے والے کو مکہ مار دیا، اور آپ کو معلوم ہے فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، اسے موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، وہ مر ہی گیا، جان سے ہی گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ بہادر انسان اور طاقتور انسان ہیں، ڈنڈا مارا، پتھر میں نشان پڑ گئے، اور فرشتہ آیا تمہاری جان نکالنے کے لیے آیا ہوں، اسے تھپڑ مار دیا، اس آدمی کو مکہ مارا، وہ جان سے ہی گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یہ قتل ہوا، اپنا علاقہ چھوڑا اور حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقہ میں آ گئے، 10 سال ان کی بکریاں چراتے رہے، اور بالآخر اس کے معاوضہ میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جن کا نام سفورہ تھا، ان سے نکاح کر کے پھر یہ واپس پلٹے۔ راستے میں جاتے ہوئے ان کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی۔ راستے میں واپس جب جا رہے تھے مصر، اور یہ شعیب علیہ السلام کا علاقہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے کسی نے دیکھا ہوگا، کچھ عرصہ پہلے میں اس علاقے میں گیا ہوں۔ یہاں سے مدینہ منورہ، مدینہ سے آپ تبوک کی طرف جائیے، تبوک سے دائیں طرف نکلتا ہے علاقہ سمندر کے بالکل کنارے پر، وہاں یہ بیر موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام والا کنواں ہے جس سے وہ انہوں نے ڈھکن اٹھایا تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں، ان کی بیٹیاں وہاں بکریاں چراتی تھیں، وہ علاقہ بھی ادھر ہی ہے۔ اور مدائن صالح، حضرت صالح علیہ السلام کا شہر جو ان کی قوم نے پہاڑوں کے اندر کھود کر اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، وہ بھی ادھر ہی پڑتا ہے، اور وہ ہے خیبر اور تبوک کے درمیان۔ یہ بہترین قرآن میں مذکور علاقے جو ہیں وہ مدینہ منورہ سے آگے تبوک کے درمیان اور تبوک کی دائیں طرف پڑتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا تو وہاں آ گئے، وہاں 10 سال روح پوش رہے اپنے علاقے سے۔ بہرحال یہاں موسیٰ علیہ السلام نے جب سامنے سے فرشتے نے انسانی شکل میں آ کر کہا کہ میں جان نکالنے آیا ہوں، تھپڑ مار دیا، واپس گیا، فرشتہ جا کے اللہ کی خدمت میں عرض کرتا ہے ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، یا اللہ تو نے مجھے اس بندے کی طرف موت کے لیے بھیج دیا ہے جو موت چاہتا ہی نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ مارنے کے نتیجہ میں ملک الموت کی ایک آنکھ نکل گئی، اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ ایک آنکھ کا آنا نکل کر باہر آ گیا۔ اللہ رب العزت نے فرد اللہ علیہ عینہ، اللہ رب العزت نے ان کی آنکھ تو واپس لگا دی۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، نہ تو وہاں آپریشن کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی، کن فیکون کا معاملہ تھا۔ اللہ نے آنکھ واپس فٹ کر دی۔ وقالا ارجع، اور ملک الموت سے کہا کہ جاؤ اب دوبارہ اسی بندے کے پاس جاؤ، فقل لہو، اور اسے کہو یدع یدہ علی متن ثوب، ایک بیل، گائے بیل جو ہے، بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھو، اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں ان کی گنتی کر لے، اتنے سال ان کو ہم اور عمر دیتے ہیں۔ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ،
اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال ہم اس کو اور زندگی دے دیتے ہیں، یہ جا کے اسے کہو۔ وَبِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٍ، ہر بال کے بدلے سال۔ آپ اندازہ کریں کہ بیل کی پشت پر کتنے بال باریک اور کتنے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہا کہ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال ہم ان کی عمر کو بڑھا دیں گے۔ قال اے رب، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب رب سے ڈائریکٹ ہو گئے اور کہا یا اللہ ثم ماذا، یہ جو ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے، مثال کے طور پر 1000 بال آ گئے، 1000 سال میں زندہ رہا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فقال، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قال ثم الموت، 1000 سال کے بعد پھر موت آئے گی، یعنی موت تو بہرحال آئے گی۔ 1000 سال جیو، 1500 سال، 2000 سال، جتنا بھی جیو گے بالآخر موت آئے گی۔ قال فالآن، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ اگر پھر بھی آنی ہی ہے تو اب ہی سے، یعنی میں اب بھی موت کے لیے تیار ہوں۔ فسأل اللہ ان یدنیہ من الارض المقدسۃ رمیۃ بحجر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے صرف اتنی درخواست کی کہ یا اللہ مجھے ارض مقدس کے اتنا قریب کر دے، رمیۃ بالحجر، جتنا کہ پتھر مارا جائے تو جتنی دور پتھر جا سکتا ہے اتنا مجھے ارض مقدس کے قریب کر دے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلو کنت، اگر میں ہوتا، لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرُهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر راستے کے بالکل کنارے پر لال رنگ کی مٹی کے ڈھیر کے پاس ان کی قبر موجود ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قبر اگر میں وہاں ہوتا تو میں آپ کو دکھا دیتا کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے کتنے طاقتور بندے پیدا کیے ہوئے ہیں اور کتنی جلالت ہے، کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے کہ فرشتے کو بھی تھپڑ مار دیا، فرشتے کی آنکھ نکال کے رکھ دی۔ معلوم ہوا کہ فرشتوں کی آنکھیں بھی ہیں، فرشتہ بندے کے روپ میں بھی آ سکتا ہے، فرشتہ مار بھی کھا سکتا ہے، لیکن وہ میرے آپ کی جیسے کہ لوگوں سے تو نہیں ہوگا نا۔ سامنے موسیٰ علیہ السلام ہے اور موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی معروف ہیں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ بڑے عجیب و غریب۔ قرآن کریم میں کہتے ہیں یا اللہ مجھے بتا تو صحیح کہ تو کہاں ہے، کیسا ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا یا اللہ میں دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ طور کی طرف دیکھو، جبل طور سینا کی طرف دیکھو، میں اپنی تجلی، یعنی میں طور کی طرف جھانکتا ہوں، اگر میری تجلی کے بعد طور اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر تو مجھے دیکھ لے گا، پھر میں دیدار کراؤں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی تجلی طور پر ڈالی اور کوہ طور پہاڑ پھٹ گیا۔ فخر موسیٰ صاعقا، تو موسیٰ علیہ السلام صرف یہ دیکھ کر غشی کھا کر گر گئے اور کہا کہ یا اللہ میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اللہ رب العزت کے ساتھ معاملات، موسیٰ علیہ السلام کے اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ معاملات، ان میں سے یہ معاملہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی بیان فرماتے ہیں استب رجلان، رجل من المسلمین و رجل من الیہود، دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کرنے لگے، ایک مسلمان تھا ایک یہودی تھا۔ قال المسلم، مسلمان نے کہا والذی اصطفی محمدا علی العالمین، مجھے قسم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہیں اللہ نے سارے جہانوں پر برگزیدہ کیا، یعنی سارے جہانوں سے اعلیٰ بنایا۔ فقال الیہودی، یہودی نے کہا والذی اصطفی موسیٰ علی العالمین، مجھے قسم ہے موسیٰ کی جسے اللہ نے سارے جہانوں پر برگزیدہ کیا۔ یہودی اپنے نبی کے لیے اور مسلمان اپنے نبی کے لیے بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں۔ فرفع المسلم یدہ، مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھایا، عند ذالک فلطم وجہ الیہودی، اور یہودی کو تھپڑ مار دیا کہ میرے نبی پر تو اپنے نبی کو بلند کر رہا ہے، ہاتھ اٹھایا تھپڑ مار دیا۔ فذهب الیہودی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی بھاگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف اتنا معروف تھا کہ غیر مسلم بھی جانتے تھے
کہ پارٹیوں میں چاہے دو پارٹیوں میں ایک مسلمان ہو ایک کافر ہی کیوں نہ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عدل کے خلاف کوئی چیز نہیں نکلے گی، نہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جاتا۔ جیسے ہی مسلمان نے تھپڑ مارا سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ، اور مسلمان کا اور اس کا جو جھگڑا ہوا، مسلمان نے جو تھپڑ مارا، سارا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے گوش گزار کر دیا۔ فَدَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو بلایا، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، اس واقعہ کے بارے میں پوچھا، فَأَخْبَرَهُ، اور اس نے وہ واقعہ سارا بتا دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر برتری مت دو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عاجزی اور انکساری ہیں، حالانکہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں، لیکن یہودی کے سامنے یہ نہ کہو کہ میرا نبی تمہارے نبی سے اعلیٰ ہے، نتیجہ یہی ہوگا کہ ایک دوسرے کے لیے سر پٹول مار پیٹ شروع ہو جائے گی، جھگڑا شروع ہو جائے گا، اور کسی عیسائی کو کہیں گے کہ میرا نبی تمہارے نبی سے اعلیٰ ہے، عیسائی سے جھگڑا ہوگا۔ فرمایا مجھے کسی نبی پر برتری نہ دو تاکہ جھگڑا نہ ہو، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتر نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا اول من ینشق عنہ القبر ولا فخر، میں وہ شخص ہوں جس کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی اور میں قبر سے باہر نکلوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، ولا فخر، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ لیکن جھگڑوں کو روکنے کے لیے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے یہ نہ کہتے پھرو میرا نبی اعلیٰ میرا نبی اعلیٰ، تاکہ یہ جھگڑے رونما نہ ہوں۔ لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فوقیت نہ دو، فإن الناس یسعقون یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگ غشی کی حالت میں آ جائیں گے، فأصعق معهم، مجھے بھی ان کے ساتھ غشی آ جائے گی، فأکون اول من یفیق، جس شخص کو سب سے پہلے ہوش آئے گا وہ میں ہی ہوں گا۔ قیامت کے دن سب لوگ غشی سے گر جائیں گے اور سب سے پہلے جسے ہوش آئے گا وہ میں ہوں گا۔ فَإِذَا مُوسَىٰ بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ، میں اٹھ کر ہوش آنے کے بعد دیکھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے ایک پہلو کو پکڑے ہوئے ہیں، عرش کے کنارے کو، یعنی میں سب سے پہلے ہوش کروں گا، ہوش میں آؤں گا، اور جب دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں۔ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِي مَنْ صَعِقَ، مجھے یہ نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام بھی غشی کھا کے گرے ہوں گے یا نہیں، میں یہ نہیں جانتا۔ فَآفَاقَ قَبْلِي، اگر وہ غشی کھا کر گرے تو وہ مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آ گئے۔ او کان ممن استثنى اللہ، یا وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے کہ جنہیں اللہ نے مستثنا کر لیا، جنہیں غشی آئے گی ہی نہیں۔ یعنی آپ نے اپنے لوگوں کو، اپنی امت کو بہترین طریقے سے سمجھا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر مجھے برتری نہ دو، میں ایک واقعہ یہ اللہ رب العزت کے علم سے حاصل کر کے جانتا ہوں کہ سارے لوگوں کو غشی آئے گی، میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا، میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا انہیں اللہ نے غشی کی حالت میں شامل ہی نہیں کیا، لہذا فرمایا کہ مجھے ان پر بھی برتری نہ دو۔ بہرحال اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے اعلیٰ اور افضل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن لوگوں کی موجودگی میں اس بات کو عام تذکرہ کرنا، جب عیسائی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام پر، یہودی ہے تو موسیٰ علیہ السلام پر، آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اس طرح کا کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہونے پائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس جاء یہودی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک یہودی آیا اور آ کر کہتا ہے، یا ابو القاسم ضرب وجہی رجل من اصحابک، آپ کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی نے میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا ہے۔ فقال، آپ نے پوچھا، من، وہ کون ہے؟ قال رجل من الانصار، تو اس یہودی نے کہا کہ انصار میں سے ایک آدمی ہے۔ قال ادعوہ، اسے بلاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے بلاؤ۔ فقال اضربتہ، جب وہ آدمی آ گیا تو پوچھا کہ کیا تو نے اس یہودی کو مارا ہے؟ قال سمعتہ بالسوق یحلف، یا رسول اللہ میں نے اسے بازار میں دیکھا کہ یہ ان الفاظ میں قسم کھا رہا تھا،
والذی اصطفی موسیٰ علی البشر، قسم ہے مجھے موسیٰ علیہ السلام کی جسے اللہ نے پورے بنی نوع بشر پر برگزیدہ کیا ہے. یعنی ان لفظوں میں یہ قسم کھا رہا تھا، گویا کہ یہ اپنے نبی کو تمام بشریت پر اعلیٰ قرار دے رہا تھا. قلت اے خبیث، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس یہودی سے کہا اے خبیث علی محمد، کیا تو اپنے نبی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فوقیت دے رہا ہے؟ فَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ ضَرَبْتُ وَجْهَهُ، تو مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تخیروا بین الانبیاء، اس طرح کے مواقع پر انبیاء کو آپس میں ایک دوسرے سے اونچا نیچا کر کے نہ دکھایا کرو. فإن الناس يسقون يوم القیامہ، قیامت کے دن لوگ غشی کی حالت میں آئیں گے. فأكون أول من تنشق عنه الأرض، میں پہلا ہوں گا جس سے زمین پھٹے گی اور قبر سے باہر آؤں گا. فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے. فلا أدري أكان في من سائق أم حوسب بساقة أولى، مجھے نہیں معلوم کہ انہیں غشی آئی بھی یا وہ پہلی غشی کے حساب میں ہی رہے، یعنی اس وقت ان کو غشی آئی ہی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس ابن متى، کسی آدمی کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ میرے بارے میں یہ کہے کہ میں یونس علیہ السلام سے افضل ہوں. حضرت یونس علیہ السلام جو نینوا کے رہنے والے تھے، ابن متى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کے والد گرامی کا نام لیا. کئی لوگ اس کو متی پڑھتے ہیں، یہ ہمارے یہاں جو زیر زبر نہ ہونے کی وجہ سے غلطیاں ہوتی ہیں ان میں سے یہ بڑی مشہور غلطی ہے یونس بن متی اور انجیل متی. انجیل کی جو 4 قسمیں ہیں معروف، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، انجیل برناباس اور ایک چوتھی انجیل متی، اس کو کہتے ہیں انجیل متی، جبکہ یہ لفظ ہے متی. اور یہ متی آخر میں یا ہے جو کہ مستشفیٰ والی ہے. مستشفیٰ دیکھنا آخر میں یا ہی ہوتی ہے، لیکن یا کے اوپر اصلاً ایک الف ہوتا ہے، وہ بھی یہاں ہے یونس ابن متی. فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے، کسی شخص کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ میرے بارے میں یہ کہے کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکساری کی انتہا کیے رکھتے تھے، آپ سارے انبیاء سے افضل ہیں لیکن کہتے ہیں کہ مجھے کوئی نہ کہے کہ میں یونس ابن متی سے افضل ہوں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں لا ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس ابن متی ونسبه الى ابیہ. یہ حضرت ابن عباس کی حدیث ہے، اس میں بھی الفاظ وہی ہیں کہ کسی بندے کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ میرے بارے میں کہے کہ میں یونس ابن متی سے افضل ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یونس علیہ السلام کے والد کی طرف انہیں منسوب کیا، یونس ابن متی کہا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے قیلا یا رسول اللہ، کہا گیا کہ اللہ کے رسول من اکرم الناس، ساری دنیا میں سے سب سے زیادہ معزز مکرم کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقاہم، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں ہے سورۃ الحجرات میں کہ تم میں سے اللہ کو سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ وہ ہے جو کہ سب سے زیادہ تقوی والا ہے. فقالوا، صحابہ نے کہا لیس عن ھذا نسألک، یا رسول اللہ ہم اس بارے میں نہیں پوچھ رہے. سوال یہ کیا کہ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں پوچھ رہے. قال فیوسف نبی اللہ، یوسف اللہ کے نبی ہیں، ابن نبی اللہ، ایک نبی کے بیٹے ہیں، ابن نبی اللہ، ایک نبی کے پوتے ہیں، ابن خلیل اللہ، اور حضرت ابراہیم خلیل کے پڑپوتے ہیں. یوسف علیہ السلام بھی بڑے عظمت والے ہیں. وہ ایک نبی کے بیٹے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل علیہ السلام. فرمایا کہ 3 مسلسل جو باپ ہیں، باپ دادا پردادا، وہ سارے نبی اور وہ خود بھی نبی، اور دنیا میں ایک حسین ترین شخص. فرمایا کہ وہ بہت ہی عزت والے ہیں. صحابہ کہتے ہیں لیس عن ھذا نسأل، یا رسول اللہ ہم یہ بھی نہیں پوچھ رہے. تو فرمایا کہ کس کے بارے میں پوچھتے ہو؟ فعن معادن العرب تسألون، کیا عرب کی
عرب کے قبائل، عرب کے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو کہ ان میں سے کون سا قبیلہ افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہی پوچھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، جو جہالت کے زمانہ میں افضل تھے وہی مسلمان ہونے کے بعد افضل رہے اذا فقہوا، اگر وہ دین کو سمجھ گئے۔ اگر دین کو سمجھ لیا تو جہالت میں جو افضل تھے وہی، جیسے قریش ہیں، قریش جہالت میں بھی افضل تھے اور جب دین کو سمجھ لیا تو دین میں بھی افضل ہو گئے۔ فرمایا کہ اصل بنیاد جو ہے وہ کسی کی ذات نہیں، کسی کی ذات پات نہیں، بلکہ اصل بنیاد ہے دین۔ جتنا کو دین کو زیادہ سمجھے گا اتنا ہی وہ زیادہ مطمئن ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو کہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور کافی لمبا بھی ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی جمعرات کو پڑھیں گے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ پچھلی مرتبہ یہ طے کیا تھا کہ جمعرات کو یہ درس انشاءاللہ ہوا کرے گا۔ ایک درس درمیان میں چھوٹ گیا تھا، ایک دفعہ چھوٹا نا، ایک ہی جمعرات گزری ہے پچھلی۔ ایک یہ اعلان ہے کہ آج رات انشاءاللہ تراویح کے بعد یعنی تقریباً 9:30 10 بجے کے درمیان یہاں جو بغلف بلڈنگوں کے پاس بہت بڑا کیمپ لگا ہوا ہے، افطار کیمپ، جس میں روزانہ 5000 آدمی روزہ کھولتے ہیں، اس میں آج رات کو انشاءاللہ ایک جلسہ عام ہو رہا ہے جس میں الغات قسیم سے شیخ مقصود الحسن صاحب فیضی اور جدہ سے شیخ یاسر الجابری تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جیزان سے ایک عالم آئیں گے، مولانا عطاء الرحمن صاحب ہزاروی، اور یہ سارے حضرات بڑے عظیم علماء اور خطبہ ہیں، لہذا آپ سب لوگ وہاں تشریف لائیے اور ان کے علم سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ تقریریں اردو میں ہوں گی، خطابات، سارا جلسہ جو ہے یہ اردو میں ہی ہے۔ اس کا اعلان بھی اردو میں چھپا ہوا ہے اور میں نے بھی اردو میں اعلان کیا ہے۔ عربی میں پروگرام ہوتا تو کوئی عربی والا اعلان اس کا کر رہا ہوتا۔ یہ 2 DVDs ہیں، ایک میں ہے جن، جادو اور نظر بد، جن، بھوت، جادو، نظر بد، تعویذ، گنڈے، یہ بلائیں کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کا علاج کیا ہے۔ اور دوسری طرف دوسری DVD ہے جس میں ہے جنات کی اقسام، جنوں کی قسمیں کون کون سی ہیں اور کتنی ہیں۔ یہ دونوں DVDs جو ہیں وہ کاشف صاحب کے پاس موجود ہیں، جن کو چاہیے جاتے ہوئے لیتے جائیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ سر انجام دینے کی توفیق سے نوازے۔ ایک سوال، ایک پرچی نکل آئی ہے، تعویذ کی طرح طے تھی، میں دیکھ نہیں پایا۔ اکثر لوگ نماز تک آ جاتے ہیں لیکن اللہ اکبر ٹھیک سے نہیں کرتے، یعنی ہاتھ کو ٹھیک سے نہیں اٹھاتے، صحیح طریقہ بتائیں۔ یعنی باغے باغے لوگ آتے ہیں اور ہاتھ جو ہیں جو رفع دین ہے وہ یا کندھوں تک یا کانوں کی لبوں تک ہونا چاہیے، یعنی یہاں ہو یا تھوڑا نیچے۔ باغے باغے آتے ہیں کئی لوگ ایسے تھوڑا سا جھٹکا دے کے وہیں کہیں نہ کہیں ہاتھوں کو آپس میں لٹکا دیتے ہیں۔ صحیح طریقے سے سنت کے مطابق رفع دین، یہ وہ رفع دین ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ پہلا رفع دین حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سنی، شیعہ سارے ہی کرتے ہیں، اور جب سارے کرتے ہیں تو یہ ہے متفق علیہ رفع دین، کم از کم اسے تو پورا کریں۔ رکوع کے بعد اور رکوع کے پہلے یہ 2 جگہ رفع دین سنت رسول ثابت ہیں، ساری عمر آپ نے رفع دین کی، لیکن اس میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا، نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، وہ تو اختلاف میں آ گیا، پہلی میں کوئی اختلاف نہیں۔ ساری امت اسلامیہ متفق ہے کہ رفع دین کے بغیر نماز کا آغاز نہیں ہوتا۔ نماز شروع کرتے وقت رفع دین کرنا ہے، کم از کم متفق علیہ رفع دین تو پوری کیا کریں۔ رفع دین کے مسنون آداب میں سے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہاتھوں کی انگلیاں زور سے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بھینچ کر بند رکھنا یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ نارمل حالت جیسے تھوڑی سی انگلیاں کھلی رہتی ہیں، عام جیسے ہاتھ ہوتا ہے اسی طرح انگلیاں رہیں، اور ہتھیلیاں جو ہیں ان کا قبلہ کی طرف ہونا ضروری ہے۔ یہ جو انداز ہمارا ہے یہ بھی بالکل غلط ہے۔ کئی لوگ ایسے کانوں کو پکڑنے کے لیے، تو یہ ہتھیلیاں کہاں چلی گئی؟ قبلہ کی طرف نہیں رہی، اپنے منہ کی طرف آ گئی۔ یہ انداز ہونا چاہیے، اور یہاں اگر یہ کریں گے تو یہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، یہاں تک بھی سنت کے خلاف۔ سنت تک تب پہنچے گا جب کم از کم کندھوں تک آ جائے، یا پھر اس سے بھی اونچا کانوں تک پہنچ جائے، اور یہ کرنے کے بعد ہاتھوں کو باندھیں۔ اور صحیح جگہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ثابت ہے ہاتھوں کو باندھنے کی، وہ سینہ ہے۔
جس کے بارے میں بہت زیادہ بعض لوگ محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے. صحیح حدیث میں یہ موجود ہے، وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے پر باندھا. اور دوسری روایت جو کہ تحت سرہ والی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا، ساری محدثین کی جماعت کہتی ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے. اب ضعیف کو لے لینا اور صحیح کو چھوڑ دینا وہ آپ کی مرضی ہے. بہرحال جو بالکل نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، ناف سے نیچے نہیں بلکہ اور بھی نیچے، وہ عموماً بھاگتے بھاگتے ایسے کر کے، کیونکہ وہ سیدھا ہی پڑتا ہے، جہاں باندھنے ہیں اس کے قریب جھٹکا دیا، باندھے اور رکوع چلے گئے یا باندھے یا جیسے بھی کیا. سنت کے مطابق لفظ کرنا چاہیے، چاہے وہ اختلاف والی ہے چاہے متفق علیہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق